السلام علیکم۔ جیسا میں نے رات کو کہا تھا کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں گی، میسیج کو، جو بہت اچھا میسیج تھا، اور مسلمان اور مومن میں فرق کا ایک چھوٹا سا بیان، ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ ایک بات وہ میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ایک مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ ہم سب اللہ کا الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم سب مسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر درجہ ہوتا ہے، تو جیسے کہ اس کا سورہ حجرات میں باقاعدہ پورا ذکر ہے، سورہ حجرات کی آیاتوں میں، ایمان لانے پہ اور اسلام لانے پہ، کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو ہم جو قبول کرتے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اسلام، ہم نے ظاہری طور پہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام کے طور پہ تھے وہ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، وہ پہلے مومین تھے۔ وہ صحابہ کرام سے پہلے وہ لوگ، پہلے ایمان ان کا مضبوط تھا، اس کے بعد اسلام آیا، اس کے بعد زکوٰۃ آئی، اس کے بعد روزہ آیا اور نماز آئی نا۔ تو وہ لوگ مومن، اب صحابہ کرام مومنین میں ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہم ایک اسلام گھرانے میں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم اسلام لے کر آئے، مومن نہیں ہیں۔ اب مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ بہت اچھا، میں نے بہت اچھا پورا ایک یوٹیوب پہ ایک میں سنا تھا، تو وہی مجھے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہر مومن تو مسلمان ہے، ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ یہ ذرا اس کی وضاحت ذرا اچھی طرح سوچنے کی کوشش کریے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ ہر مومن جو ہے وہ مسلمان تو ہے، کیونکہ وہ پہلے ایمان لایا ہے نا، اس کے بعد اسلام آیا، تو مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے مومن والے کام نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اسلام کے اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ مسلم تو ہیں، لیکن آپ جو مومن کے جو پورے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ادا نہیں کر رہے آپ۔ جیسے کہ قرآن مجید میں صاف ظاہر ہے، ایمان کا مطلب ہے عقیدے میں صحیح ہونا، اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پہ قبول کرنا، مسلمان ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج میں بھی یہ بات کہتا ہے کہ میرے نزدیک مومن زیادہ بہتر ہوں گے۔ اب مومن میں بھی جیسے بڑے درجے ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں اس کی ایک بہت اچھی سی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں 25-30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں، سب ایک کلاس میں ہیں، وہ اگلی کلاس میں پاس ہو کے سب 6 سے 7 کلاس میں فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں۔ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ جو ان کا کورس، ان کا سلیبس ہوتا ہے، وہ اس کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، بہت اچھے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنی کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں۔ جو باقی جو ہوتے ہیں وہ سب پاس تو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب بھی پڑھتے تو ہیں، لیکن وہ اس انٹرسٹ سے نہیں پڑھتے، تو پاس وہ بھی ہو جاتے ہیں، اگلی کلاس میں سب چلے جاتے ہیں، تو سب 7 سے 8 میں تو چلے گئے، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے نے چونکہ اچھی طرح پڑھا تھا، دل لگا کے پڑھا تھا، سمجھ کے پڑھا تھا، تو وہ آگے رہا۔ تو بالکل ہمارا حساب بھی اسلام میں ایسا ہی ہے، ہم سب مسلمان تو ہیں، لیکن ہم نے جو اس میں جو اچھی طرح جو اس عقیدے کو پڑھے گا وہ مومن بن جاتا ہے، پھر وہ مسلمان سے مومن میں چلا جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی فہرست میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے پاس اس کا سب سے اچھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں قرآن ہی کو لوں گی کہ قرآن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت بھیجی ہے، اور قرآن ہی ہے ہمارے پاس جو ہمارا پیشوا بنے گا روز محشر، قرآن ہی ہماری گواہی دے گا کہ ہمیں بچائے گا قرآن۔ تو میں تھوڑا سا بیان ابھی قرآن پہ بھی دیتی ہوں۔ تو بیسک جو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہا ہے کہ وہ کلاس میں تو سب چلے جائیں گے، لیکن اس میں سے جو اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گا وہ اس میں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اگر قرآن کو اچھی طرح ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہم مومن میں چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ہر چیز بتائی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حج، جو بھی ان کے فرائض نماز پڑھنی ہے، سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
تو اگر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا اور ہم مسلمان سے مومن میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ سب چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے، اور ہم مسلمان تو ہیں کیونکہ ہم اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اچھے حقوق نہیں رکھیں گے، اس نے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے، تو ہم صرف مسلمان رہ جائیں گے، ہم مومن نہیں بن سکیں گے۔ تو مومن بننے کے لیے قرآن کا اپنے زندگی میں لے کر آئیں، اور قرآن کی کتاب کی اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور جس سے منع کر دیا اس سے ہمیں باز رہنا ہے، تو وہ انسان مومن میں چلا جائے گا۔ تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی تھی کہ ہر مومن تو مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور مومن بننے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، قرآن کو اٹھانا پڑے گا، قرآن کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن آج کل آپ لوگ دیکھ لیں ہمارا قرآن سے کیا رویہ ہے، کیا رویہ ہے ہمارا قرآن سے۔ صرف 12 مہینے میں 1 مہینہ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، وہ بھی ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، 10 پارے پڑھ لیے، 20 پارے پڑھ لیے، 10 قرآن پڑھ لیے، لیکن اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ بے شک 10 قرآن کے بجائے صرف 1 قرآن پڑھ لیں، 1 قرآن نہیں، صرف 1 سپارہ بھی پڑھ لیں صرف ترجمے کے ساتھ، وہ آپ کا 10 قرآن سے بہتر ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گی تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال عربی کا جو اپنا ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، زیر زبر پیش کا جو اللہ نے ثواب رکھ دیا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ تو آپ کو ملے گا۔ لیکن جب اس کا ترجمہ ہی آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو قرآن کو ترجمے سے میں اس لیے زیادہ زور دیتی ہوں کہ اس میں چیزیں آپ کو پتہ ہوں۔ اگر آپ پورا بھی ترجمے سے نہیں پڑھ رہے تو لیکن آپ کو جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ یہ ہو کہ اب آپ من سماواتی والارض پڑھ رہے ہیں، یا کہیں مسلمین و مسلمات آ رہا ہے، آپ کو اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب ہر قرآن میں ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سورہ نساء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بتایا ہے حقوق، سورہ طلاق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بتائے ہیں، سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، سورہ ملک ہے، وہ عذاب کے قبر سے بچاتی ہے، سورہ رحمان ہے، وہ شفا ہے۔ تو ہر آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا الگ الگ ایک مقصد رکھا ہے۔ تو جب تک ہمیں ترجمہ نہیں پتہ ہوگا کسی چیز کا تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس کی بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے سر میں درد ہے، ہم بخار کی دوا کھا لیں، ہمیں بخار ہے ہم ناک کی کان کی دوا کھا لیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز قرآن بھی اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اب آیاتیں اتاری ہیں، تو اس کو جب تک ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی کس وقت اور کس مقصد کے لیے پڑھنی چاہیے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں پورے 12 مہینے، کیونکہ قرآن کا ایک اور میں بہت اچھا عمل بتاؤں کہ جنت میں جو لے جانے والے 4 اعمال ہیں اس میں ایک عمل قرآن کا ہے۔ جنت میں لے جانے والے ہمارے 4 اعمال ہیں، اگر میں اس میں ایک بیان دوں گی تو بہت لمبا چلا جائے گا، لیکن اس میں سے ایک عمل ہمارا قرآن ہے۔ جب روز محشر سب اٹھ کے اپنی قبروں سے جا رہے ہوں گے تو جب حساب پورا ہوگا تو قرآن ہمارے لیے پیشوا بنے گا، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا قرآن کہ نہیں کہ یہ مجھے پڑھتی تھی اور میری تلاوت کیا کرتی تھی، یا میرا تلاوت کیا کرتا تھا یا یہ بندہ، اور یہ بندے نے مجھے سمجھا پڑھا، تو وہ ہمیں جنت میں بھی لے جائے گا اور وہ ہمیں جہنم میں بھی لے جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن کو نہیں اٹھایا نہیں پڑھا تو وہ گواہی دے گا کہ یہ میں نے اس کو دنیا میں دیا تھا، اس نے مجھے کھولا تک نہیں، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ آپ کو جہنم میں بھی لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنے پردہ کا بہت ذکر ہے کہ آپ اپنا گھر سے جب نکلیں تو اپنا پردہ کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ تو قرآن نے ہر چیز کا مطلب بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں ایک ضابطۂ حیات کے فارم میں دیا ہے، اس میں ہر علاج ہر چیز کا حل ہے۔ تو آخرت میں قیامت کے دن قرآن بھی ہمارا پیشوا بنے گا، ہم بتائے گا کہ اللہ کو کہ ہم سے وہ جب تک جھگڑا کرتا رہے گا، جب تک وہ اس کی سفارش اللہ سن نہیں لے گا، اور جب تک وہ جنت میں لے کر چلا نہیں جائے گا، جب تک وہ ہمارے لیے جھگڑا کرے گا۔ تو قرآن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں۔ تو مطلب میرا یہی تھا مسلمان اور مومن کا فرق بتانے کا کہ قرآن اس میں ہمارے سب سے زیادہ اہم رکھتا ہے۔ آپ سب چیزیں چھوڑ کے صرف ایک قرآن کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیں اور قرآن کو سے پکڑ لیں تو آپ خود مومن بن جائیں گے، اللہ کے نزدیک آپ خود مسلمان سے مومن بن جائیں گے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں،
ہم ظاہری طور پہ سب مسلمان ہیں، لیکن مومن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مومن ہوگا۔ تو مومن بننے کے لیے آپ کو قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کی میں ترجمے کی ایک بہت اچھی مثال اور دوں گی، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ فار ایگزامپل میں نے یہ بھی ایک یوٹیوب پہ ہی بیان سنا تھا کہ آپ عربی پڑھتے ہیں، آپ فار ایگزامپل ایک کسی ملک میں ایک فرینچ کی کلاس ہوتی ہے، وہاں پر کلاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ روزانہ جاتا ہے، پریزنٹ لگاتا ہے اپنی، لیکن اس کو وہ زبان نہیں آتی، وہ جاتا ہے، وہ دوسری زبان کا ہوتا ہے اور استاد دوسری زبان کا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان میں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اٹینڈنس لیتا ہے، وہ نام لیتا ہے، وہ پریزنٹ کہہ دیتا ہے، وہ کلاس میں موجود ہوتا ہے، موجود ہے، وہ پریزنٹ ہے، وہ دوسرے دن بھی جاتا ہے، وہ پریزنٹ ہے، وہ موجود ہے، وہ پورے سال جاتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے، وہ پریزنٹ لگتی ہے اس کی۔ لیکن جب پیپر آتا ہے ایگزام میں، کیونکہ اس کا وہ پیپر جب آتا ہے تو اس وقت بھی وہ موجود ہوتا ہے اس کے سامنے، لیکن اس کو جب حل کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کو سالو کرو تو اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ دوسری زبان کا ہوتا ہے، وہ پیپر دوسری زبان میں ہوتا ہے، تو وہ اس کو لکھ نہیں پاتا، تو وہ فیل ہو جاتا ہے وہاں پہ نا، وہ وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج قرآن پڑھتے ہیں تو ہم موجود ہیں، ہم پریزنٹ ہیں، ہم کل قرآن پڑھتے ہیں، ہم موجود ہیں، ہم پریزنٹ ہیں، ہم اللہ کے سامنے بھی جائیں گے تو جب اللہ پوچھے گا تو ہم موجود ہوں گے، لیکن جب اس کا ترجمہ پوچھے گا تو ہم وہاں فیل ہو جائیں گے، وہاں ہم فیل ہو گئے، ہمیں ترجمہ نہیں پتہ اس کا، وہ کہے گا ہم نے سمجھا نہیں اس کو، ہم نے سمجھا نہیں نا، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، وہاں فیل ہو گئے، تو وہاں آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ چونکہ یہ تو دنیا تھی، یہ تو دنیا ہے، اس آدمی نے جو وہ زبان میں فرینچ زبان تھی، اس نے فرینچ زبان سیکھ کے پھر اس نے دوسرے سال پیپر دیے، اور پھر دوسرے سال پورے سال موجود رہا، لیکن جب پیپر آیا اس کا تو اس کو فرینچ آتی تھی، اس نے وہ حل کیا اور وہ پاس ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا تھی تو اس کو اللہ نے آپشن، یعنی اس کے پاس آپشن تھا، اس نے وہ سیکھی اور وہ پاس ہوا۔ تو ہمارے پاس تو آخرت میں کوئی آپشن نہیں ہوگا، جب اللہ پوچھے گا تو ہمارے پاس تو دنیا میں آنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہ قرآن کو سمجھیں، پہلے اس کو سمجھ کے ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس میں وہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ ہم موجود تو ہیں، ہم قرآن پڑھ کے ہم پریزنٹ تو ہیں، لیکن ہمارے جب ہم سے سوال کیا جائے گا تین کہ سب سے پہلا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یعنی وہ جب ہم سے سوال کرے گا تب ہمیں پتہ ہوگا من ربوں کا مطلب ہے کیا، تو ہم جواب دے سکیں گے۔ من نبیوں کا کہ ہمارے نبی کون ہیں، تو ہم اس کو بتا سکیں گے، جب ہم ان کی ضابطۂ حیات کو سنت پہ چلیں گے تو ہمیں سنت پتہ ہوگی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کیا۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہوگا، ہم کیسے جواب دیں گے اس کا۔ اسی طرح سے من دینوں کا، کہیں گے تمہارا دین کیا تھا، جب ہمیں اسلام بھی ہم فالو نہیں کر رہے ہوں گے، اسلام میں جو چیزیں آئی ہیں ہم اس کو فالو ہی نہیں کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا۔ تو جب ہم سے یہ سوال کیے جائیں گے تو ہم اس کے جواب دینے کے اس میں ہی نہیں ہوں گے کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا سیکھا۔ ہم نے قرآن ہمارے پاس تھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا، حضور پاک کی سیرت تھی، ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ تو جب کچھ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہوگا تو ہم جواب دینے کے لیے وہاں فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی دنیا اور آخرت کو اچھی کرنے کے لیے کوشش کریں کہ قرآن کو اچھی طریقے سے ترجمے سے پڑھیں، تاکہ آپ کے دین اور دنیا دونوں بہت اچھی ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ چاہے آپ 10 قرآن کے بجائے آپ ایک قرآن ترجمے سے پڑھ لیں وہی بہت ہے، وہی آپ کہتے پوری زندگی میں پڑھ لیں ایک قرآن ترجمے سے، وہ بہت ہے آپ کے لیے، کہ آپ پوری زندگی میں آپ اتنے قرآن پڑھیں، وہ ثواب آپ کو بے شک اللہ دے گا، وہ موجود ہوں گے، اللہ پریزنٹ لگا رہا ہے، میں آج یاسین شریف پڑھوں اللہ میری پریزنٹ لگا رہا ہے، تو پریزنٹ تو آپ کی ساری زندگی لگے گی، لیکن جب اس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو آخرت میں آپ کا سب کیا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ چاہے زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے، ترجمے جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں وہ سیکھ لیں، تاکہ آپ کو جب پتہ ہو کہ کب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کر رہا ہے، خوشی کی بات کر رہا ہے، کب اللہ تعالیٰ ڈرانے والی بات کر رہا ہے، کب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، تو وہ ہمیں پتہ ہو۔ آپ یہ بھی آپ کبھی کبھی نوٹ کریں کہ جب مکے میں کوئی مولانا یا جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر بتا رہا ہے، اس لیے وہ روتا ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے نمازوں میں، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں پتہ، ہم ایک لے میں پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ہاں جلی 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 قرآن پڑھ لیا، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے کبھی ہوتے ہیں، نہ ہمیں کبھی خوشی کا سماں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا نا۔ جب جس کو جو ترجمہ پتہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ تلاوت کرتا ہے۔
تو جب جب ایک مولانا جب ایک نماز پڑھتا ہے تو جب وہ کوئی تلاوت کرتا ہے، اگر اس میں کوئی عذاب آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کپ کپا جاتا ہے، وہ اللہ سے وہ کپ کپا کے اس کے یہاں اس کی لرزش آ جاتی ہے اس کے اندر نا. تو وہ لرزش ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں ترجمہ نہیں پتہ ہوتا تو ہمارے اندر لرزش بھی نہیں آتی. تو جب تک ہمیں ترجمہ نہیں پتہ ہوگا چیزوں کا کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم اور ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہیں آئے گی ترجمے کے ساتھ تو ہماری آخرت بھی ہماری دنیا بھی سب وہ ہے، بیکار ہے. تو کوشش کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اور جب کوئی تلاوت کریں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہاں اس تلاوت میں یہ بیان ہو رہا ہے، اس تلاوت میں یہ کہا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس کا مطلب پتہ ہو. تو بس میری آج کا ایک تھوڑا سا بیان، ایک تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک بہت دنوں سے میں ٹائم کی بنا پہ نہیں دے پا رہی کچھ بھی بیان وغیرہ یا کچھ. میں سوچا تو میں نے یہی تھا کہ میں ہر دن کوئی ایک نہ ایک اچھا سا بیان دوں گی، لیکن رمضان کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ آج مجھے تھا میرے دل میں، تو میں نے اس لیے کہا کہ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور مومن اور اسلام میں تھوڑا سا فرق بتاؤں جو مجھے پتہ ہے. تو یہ میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کوئی بات کوئی اگر پوچھنی ہو یا کوئی چیز کلیئر کرنی ہو یا کچھ اگر سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں. اگر مجھے جواب اس کا پتہ ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کو ضرور دوں گی. اور اگر اچھا لگے بیان تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے، ہاں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، میرے الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کے دلوں پہ لگ رہی ہے. تو مجھے اس میں تھوڑی حوصلہ افزائی دیں تاکہ میں اچھے سے اچھے اور بیان دے سکوں، کہ اپنے الفاظوں کو یا اپنے اندر ٹھہراؤ دے کے بات کروں کہ آپ لوگوں کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. تو آپ مجھے ضرور اس سے فیڈ بیک دیجیے گا. جزاک اللہ.